علیکم، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ملک میں تعلیم کے شعبے میں ناکافی فنڈز کے باعث کئی تعلیمی منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں تعلیم کا بجٹ کل بجٹ کے 60 سے 80% تک ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں یہ بجٹ کل بجٹ کا صرف 1.6% بنتا ہے، جو شرح تعلیم اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ناکافی ہے۔ سرگودا یونیورسٹی نامساعد حالات کے باوجود بہترین تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر ایک خصوصی رپورٹ شامل کی جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ عطا آباد جھیل کے نشیبی علاقوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند، شاہراہ قراقرمات سے مکمل بند کرنے کا اعلان۔ ملک کے اکثر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر برقرار، سارا دن گرم ہوائیں اور لو چلتی رہی۔ سرگودا یونیورسٹی ناکافی فنڈز کے باوجود بہتر تعلیم کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں میں ریسکیو 1112 کی کامیاب کارروائی، 4.5 فٹ لمبا خطرناک سانپ پکڑ لیا۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عطا آباد جھیل کے نشیبی علاقوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور ارد گرد کے مزید دیہات زیرآب آ رہے ہیں، جبکہ گلمت میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ علاقے میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جھیل میں پانی کی آمد بڑھ گئی ہے۔ نشیبی علاقوں تک پھیلاؤ کی وجہ سے پانی سپل وے تک نہیں پہنچ رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی اوور فلو ہونے میں 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ ادھر گلمت میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پانی کے کٹاؤ سے جھیل مزید پھیل رہی ہے۔ ملک کے اکثر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر برقرار رہی، سارا دن گرم ہوائیں اور لو چلتی رہی۔ تاہم آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں اور اسلام آباد میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں گزشتہ روز گرمی کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ سب سے زیادہ گرمی موئنجو داڑو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ملک میں اتنا درجہ حرارت پہلے کبھی نہیں رہا۔ آج بھی صبح سے ہی آسمان سے آگ برس رہی ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں لو چلنا شروع ہو گئی ہے، جس سے لوگ گھروں میں دبک گئے، جبکہ نوجوانوں نے نہروں اور دریاؤں کا رخ کر لیا۔ دوپہر 12 بجے بیشتر علاقوں کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ چکا تھا۔ اس وقت ملتان میں درجہ حرارت 46، رحیم یار خان میں 48، لاہور میں 42، جہلم میں 43، لاڑکانہ میں 46، نواب شاہ میں 45، جیکب آباد میں 47 اور کراچی میں 36 سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں کھیوا کے ایک گھر میں خطرناک سانپ گھس گیا۔ ریسکیو 1112 نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4.5 فٹ لمبا سانپ پکڑ لیا۔ نواحی گاؤں کھیوا میں مکان میں خطرناک سانپ گھسنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو آپریشن کے بعد 4.5 فٹ لمبے سانپ کو پکڑ لیا۔ ریسکیو انچارج عمران خان نے بتایا کہ سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے کاٹنے سے انسان لمحوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا زہر انسان کے نظام تنفس کو روک دیتا ہے، دماغ اور پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ مریض کو بروقت ویکسین نہ ملے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ منڈی بہاؤدین 2 دریاؤں کے درمیان ہونے کی وجہ سے یہاں سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ریسکیو 112 کی گھر میں گھسے سانپ کو پکڑنے کی یہ پہلی کارروائی ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی چند مختصر خبریں۔ لاڑکانہ میں گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹائم سکیل اور ٹیچنگ الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف لاڑکانہ سمیت 6 اضلاع کے اساتذہ نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا اور احتجاجی ریلی نکالی۔ نوڈیرو صدارتی ہاؤس کے باہر گسٹا کی جانب سے ریلی کی قیادت جی ایم ابڑو، خالد بھٹو اور دیگر نے کی۔ ریلی میں لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، کند کوٹ، کشمور، کمبر، شہداد کوٹ اور دادو کے اساتذہ نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک کے دیگر صوبوں میں اساتذہ کو ٹائم سکیل اور ٹیچنگ الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم سندھ نے بھی ان کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ٹائم سکیل اور ٹیچنگ الاؤنس دینے کا وعدہ کیا، مگر آج تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے اور ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ بعد میں اساتذہ نے گڑی خدا بخش پہنچ کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کے مزاروں پر فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی شکایت لے کر آج یہاں محترمہ شہید کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ محترمہ کو بتا سکیں کہ موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر رہی، جس سے اساتذہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔
ریلی کی قیادت گسٹا سندھ کے سینئر نائب صدر دریا خان نظامانی اور ضلعی صدر رستم خان نظامانی نے کی۔ اس موقع پر دریا خان نظامانی کا کہنا تھا کہ وہ حکومت سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہے۔ ملک کے 3 صوبوں کے ٹیچرز کو جو مراعات مل رہی ہیں، ہم اسی کو سندھ کے ٹیچرز کے لیے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبے منظور نہ ہوئے تو بجٹ کیے جانے کے موقع پر پورے سندھ کے ٹیچرز سندھ اسمبلی اور وزیر اعلیٰ سندھ کا گھیراؤ کریں گے۔ رستم خان نظامانی کا کہنا تھا کہ سندھ میں گرتے ہوئے تعلیمی معیار کا جواب دہ میڈیا اور افسران ہیں۔ ان کی وجہ سے سندھ میں نقل کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر آج اسکولوں میں تالہ بندی ہے تو اس کے بھی قصوروار افسران اور سندھ حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سانگڑ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ بعد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح سانگڑ میں بھی گسٹا کی اپیل پر اپنے مطالبات کے حق میں ضلع بھر کے ٹیچرز نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت گسٹا سندھ کے سینئر نائب صدر دریا خان نظامانی اور ضلعی صدر رستم خان نظامانی نے کی۔ اس موقع پر دریا خان نظامانی کا کہنا تھا کہ وہ حکومت سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہے۔ ملک کے 3 صوبوں کے ٹیچرز کو جو مراعات مل رہی ہیں، ہم اسی کو سندھ کے ٹیچرز کے لیے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبے منظور نہ ہوئے تو بجٹ کیے جانے کے موقع پر پورے سندھ کے ٹیچرز سندھ اسمبلی اور وزیر اعلیٰ سندھ کا گھیراؤ کریں گے۔ رستم خان نظامانی کا کہنا تھا کہ سندھ میں گرتے ہوئے تعلیمی معیار کا جواب دہ میڈیا اور افسران ہیں۔ ان کی وجہ سے سندھ میں نقل کا رجحان بڑھا ہے۔ اگر آج اسکولوں میں تالہ بندی ہے تو اس کے بھی قصوروار افسران اور سندھ حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سانگڑ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ بعد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ خیرپور میں بجلی کی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے طلباء نے دھرنا دے کر قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ احتجاجی دھرنے کی قیادت یاسر کھوسو اور دیگر طلباء کر رہے تھے۔ احتجاجی طلباء نے دھرنے کے دوران روڈ پر ٹائر چلائے، جس کی وجہ سے خیرپور، سکھر، نواب شاہ، کوٹ ڈیجی، ٹھری میروا، فیض گنج اور کوٹ لالو سمیت کئی شہروں کا ٹریفک 6 گھنٹے تک بند رہا اور شاہراہ کے دونوں اطراف میلوں تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دھرنے میں شریک طلباء ہیسکو کے خلاف سخت نعرے بازی کر رہے تھے۔ دھرنے کے قائد یاسر کھوسو اور دیگر نے بتایا کہ یونیورسٹی میں سیمسٹر امتحانات چل رہے ہیں۔ امتحانات کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ پر بھی کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ امتحانات میں لوڈ شیڈنگ کے دوران انتظامیہ نے جنریٹر کا بندوبست نہیں کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امتحانات کے دوران بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کئی طلباء بے ہوش ہو گئے، جبکہ شدید گرمی کے باعث کئی طلباء امتحان نہیں دے سکے۔ طلباء نے الٹیمیٹم دیا کہ امتحانات کے دوران اگر دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تو وہ یونیورسٹی انتظامیہ اور پاور ہاؤس خیرپور کا گھیراؤ کریں گے۔ عوام کی حفاظت کے لیے بنائے گئے پولیس کے انسپیکٹر کا کارنامہ۔ گھوٹکی کے علاقے روک فارم سے چوری ہونے والی کار کو مالکان نے نیشنل ہائی وے پر جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ کار گھوٹکی پولیس لائن کا انسپیکٹر چلا رہا تھا۔ 1 سال قبل رک فارم سے چوری ہونے والی کار نمبر N2300 نیشنل ہائی وے پر جا رہی تھی کہ کار کے مالک نے پہچان کر قریبی لوگوں کو بلایا اور کار کو انسپیکٹر سمیت پکڑ کر تھانے لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گھوٹکی تھانے کے SHO نے ملزم کو اپنے ایئر کنڈیشنر کمرے میں بٹھا دیا اور کار کے مالکان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی گاڑی لیں اور ملزم انسپیکٹر کو چھوڑ دیں۔ SHO نے میڈیا کو بھی کوریج سے روک دیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں کی طرف سے DPO سے رابطہ کرنے پر میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دی گئی۔ واقعے کا ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ٹنڈولا یار اور اس کے گرد و نواح کے آبادگاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے DPO کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منیر کھوڑا نے کی، جبکہ اجلاس میں ضلع کے آبادگاروں اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر آبادگاروں سے خطاب کرتے ہوئے DPO نے کہا کہ پولیس کی اولین ترجیح برائیوں اور جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آبادگاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ زراعت کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے آبادگاروں پر زور دیا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے گھوٹکی میں گرمی کے ستائے افراد برف کے حصول کے لیے در بدر۔